بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے جن کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی کوئی قوم اس عدل و انصاف اور حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بازو کمر سے کسے ہوئے تھے۔ ان کے کرہنے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی رسی ڈھیلی کرا دی۔ صحابہ کرام کے حسن سلوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا اور اپنی ضرورت کے باوجود ان کو کپڑے پہنائے۔ مالدار قیدیوں سے 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور پڑھے لکھے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا گیا اور ان پڑھ غریب قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ کیا زبردست مثال ہے، کیا زبردست نظیر ہے۔ آپ کو ایسی مثال کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی، یہ نمونہ آپ کو ایسے اخلاق کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، سوائے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی میں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جماعت کے متعلق خبر دینا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس طرف سے مشرق والوں کی ایک با اخلاق جماعت آئیں گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اس طرف چلے۔ تھوڑے ہی دور پہنچے تھے کہ سامنے سے 13 افراد پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہو؟ جماعت نے کہا، ہم قبیلہ بنی عبد القیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ لوگ اس شہر میں تجارت کے ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور تعریف کی تھی۔ بیہقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی پر طاقت رکھنے کے باوجود ٹالم ٹول کرنا ظلم ہے۔ بخاری شریف کی روایت۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں تجارت میں برکت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بن حزام، حکیم بن حزام، یہاں پر حکیم لکھنے میں مٹ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو تجارت میں برکت کے لیے یہ دعا دی، بارک اللہ لک فی تجارتک۔ ترجمہ، اللہ تمہارے لیے تجارت میں برکت دے۔ یہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ کسی کا اگر مال ہے، کسی کی تجارت ہے، کاروبار ہے، اگر چل نہیں رہا ہے تو دل سے اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے اور اس کو دعا دے۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ کسی کا کاروبار بڑھ رہا ہے تو حسد کریں گے اور اس کے کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو مالداروں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مصافحہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف۔ کتنا مختصر عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے۔ دل میں محبت بھی ہوں گی اور بھائی چارگی بڑھیں گی اور ساتھ میں اللہ رب العزت اس کی دونوں کی مغفرت بھی کر رہے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں گمراہی اختیار کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ سورہ صاد۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو
کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورہ شورا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر کے متعلق باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ ابو داؤد شریف۔ فائدہ، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانے کے درد کو ختم کرتی ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، معدے میں پیشاب کے اندر جلن ہو، اسی طرح پیشاب کے ہونے میں تکلیف ہوتی ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ککڑی کا اہتمام کرے، ککڑی کے کھانے کا۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت اور یتیموں کے بارے میں فرمایا، تم اپنی اولاد کی طرح ان کا اکرام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ ابن ماجہ۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔